جو 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے بہت ہی ایک انیشل آئیڈیا کے طور پہ ہے، لیکن اہم ضرور ہے کیونکہ اہم ترین ملاقاتیں اس سلسلے میں حکومتی اتحاد کے رہنماؤں کی ہو رہی ہیں۔ شعیب صاحب، ملٹری کورٹس کی جو بات کی جا رہی ہے، رانا ثناءاللہ صاحب کی بات پہ اگر ہم جائیں، کیونکہ جو بھی وہ اشارتاً بات کرتے ہیں کئی بار وہ بالکل درست بھی ہو ثابت ہوتی ہے، ذکر کریں بلوچستان کا، فاٹا کا، کے پی کا، جو وہاں پہ سیکیورٹی ریلیٹڈ کنسرنز ہیں، اور ایک بات ہمیشہ سے رہی اور ایک ڈیبیٹ رہی آپ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی کہ ان کو سزائیں نہیں ہو پاتی ہیں، تو ملٹری کورٹس کے قیام کی وہ بات کریں، آپ کے اس سے ریلیٹڈ کیا خدشات ہیں؟ اور یہ مخصوص وقت کے لیے بات کی جا رہی ہے، زیادہ لمبے عرصے کے لیے؟ دیکھیں 2017 میں آئینی ترمیم آئی، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو سپورٹ کیا، میٹر کورٹ میں بھی کیا، بلکہ 14 میں آئی تھی، 14 میں آئی تھی شاید، بہرحال خیر دو دفعہ آئی تھی، 2 سال کے لیے پہلے، پھر 2 سال کے لیے ایکسٹینشن ہوئی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنٹ سے۔ اس کے اندر یہ طے ہوا تھا، یہ سنسٹ کلاز ہے، پہلے 2 سال کے لیے، پھر اگلے 2 سال کے لیے ختم ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کی بھی سپلٹ ججمنٹ آئی، لیکن انہوں نے کہا عارضی طور پر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں لکھا ہوا تھا کہ اتنا انفراسٹرکچر ہم تیار کریں گے، جسٹس سسٹم کو بہتر کریں گے، تاکہ آئندہ کے لیے جب بھی کوئی دہشت گردی کا معاملہ آئے وہ ان عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل سویلینز کے ذریعے، سویلین کورٹس کے ذریعے۔ مجھے بتا دیں، اسلام آباد کا آپ کو پتا ہے، میں اسلام آباد کی مثال دے رہا ہوں، باقی تو جہاں ہیں ہی ہیں، دہشت گردی کے 99% پرچے صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف ہیں، 9 پرچے دہشت گردی کے میرے خلاف ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی سینٹرک ہوگی ترامیم؟ یہ بھی دیکھیں، جب آپ جو پورا انفراسٹرکچر ہے، آپ نے اپنے اسٹیٹ کے وسائل اور اسٹیٹ کی انرجی، اسٹیٹ کے ساری چیزیں یوز کرتے ہیں پولیٹیکل ورکرز کے خلاف، مجھے بتا دیں کہ پھر آپ نے اپنے اداروں کو تو ریڈنڈنٹ کر دیا۔ اگر آپ نے اس طریقے سے اپنے ادارے چلانے ہیں، جب آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کی بجائے قانون کو چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا کے طور پر بنانا ہے، آپ نیشنل سیکیورٹی کا نام لے دو گے اور اتنے سینسٹیو ایریاز میں جا کر کے لوگوں کو پکڑو گے اور ان کو اٹھا کر کے استعمال کرو گے فار پولیٹیکل پرپسز، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ استعمال لوگوں کو کس طرح کریں گے پولیٹیکل پرپسز؟ دیکھیں، بندے اٹھائیں گے، کہیں گے کہ جی یہ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ سر یہ تو آپ پھر بہت براڈر ایک اس پہ مسنگ پرسن، آج آپ کا انتظار پنجوتا فوکل پرسن ہے، 21 دن ہو گئے وہ لاپتہ ہے۔ کیپٹل اسلام آباد سے اغوا ہوتا ہے، یہاں سے سارا سیف سٹی کیمراز ہیں جو اس کو بتاتے ہیں کہ اغوا کر کے اغوا کار کون ہے، کیوں، کس کی کسٹڈی میں ہے، کیوں آج تک پیش نہیں کیا، کون لوگ اس میں ملوث ہیں۔ آپ نے اس ملک کو اگر قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلانا، بدمعاشی کے زور پہ چلانا ہے، تو اس ملک میں نہ امن آئے گا، نہ امن قائم رہ سکے گا، نہ اس ملک کے نظام کو آپ چلا پاؤ گے۔ جدون صاحب، سر مجھے اجازت دیں میں آگے آپ سب کو کنسنسس پیدا کریں۔ سر کنسنسس کر کے بھی اگر جدون صاحب ملٹری کورٹس ایک ایسی چیز ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرف سے اس کو مسترد ہی کیا جائے گا، ایک عدالتی فیصلہ بھی اس حوالے سے موجود ہے ملٹری کورٹس کا قیام کرنا، لیکن حکومت جو کہہ رہی ہے مخصوص علاقوں کا کہ فاٹا کے پی ٹی آئی سینٹرک لگتی ہے پالیسی کے، جو الزام ہے وہ یہی ہے کہ کے پی میں بھی جو پروٹیسٹ ہوئے ان دنوں میں، اور اس کا یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ خان صاحب نے بیسکلی فاٹا جو مرجر ہوا ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ہوا ہے کہ اس کو سٹل ایریا میں لگایا جائے، تو اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے مرجر کیوں کیے؟ فاٹا کے حالات آج تو نہیں خراب ہوئے، جیسے کہ مرجر ہوا تو اس کے حالات خراب تھے، دہشت گردی آج تو نہیں ہوئی، پہلے بھی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، اگر آپ کا کوئی مقصد اور ہے تو پھر تو وہی بات ہے، ترمیم جب تک ڈیبیٹ نہیں ہوگی اس پہ کوئی آپ بتائیں گے نا ریزن کہ جی یہ ریزن ہے، اتنے دہشت گرد ہیں، پھر تو آپ کہیں گے جی پشاور میں دہشت گردی، پشاور میں پھر ملٹری کورٹس میں آ دیں، اسلام آباد کے اندر کوئی دہشت گرد آ گئے پھر اسلام آباد کے اندر، پورا پاکستان ہی جو ہے پھر سارے پاکستان کے اندر ملٹری کورٹس میں آ دیں۔ اس طرح نہیں ہوتی، آپ دیکھیں لاجیکل ریزن کیا ہے، جیسے کہ ضرورت پڑی تو تمام پارٹیوں نے کراس دا بورڈ کہا جی ٹھیک ہے آپ بنائیں ملٹری کورٹس کے، یہ ریزن تھے جی، جیسے کہ اٹیک ہوا پبلک اسکول پشاور پہ بچے مارے گئے، تو انہوں نے کہا جی اب اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کا مطلب ہے کہ سول سسٹم پہ نو کانفیڈنس کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنا جو ہے نہ جج کو تحفظ دے سکتے ہیں، نہ وٹنس کو تحفظ دے سکتے ہیں، تو ایک طرف سے جو سول گورنمنٹ ہے، ایز سچ جو سول گورنمنٹ ہے تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنی فیلئر کو مطلب ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم فاٹا کے اندر عدالتیں قائم کر سکیں، ہم فاٹا کے اندر ایک جج کو، سیشن جج کو تحفظ دے سکیں۔ ڈی اے خان کے اندر دیکھیں نا، ابھی تو کے پی کی پولیس نے کہا ہے اس روڈ پہ بھی چلتے ہیں تو اپنا احتیاط خود کریں۔ جب اس ملک کے آپ اندر اتنے حالات خراب ہوں تو آپ سیاست سے نکل کر اس کی طرف توجہ دیں جو آپ کا اصل کام ہے۔ تو وہ لوگ، ان کو چاہیے کہ اس گورنمنٹ کو تھوڑا سا پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں،
اس کے اندر کوئی ان کی جو اپنی پاور ہے اس کو ایکسرسائز کرنے دیں, اور سول جو سسٹم ہے جوڈیشلی کب تک ہم اس طرح کرتے رہیں گے. اب یہ رانا صاحب ملٹری ٹرائل کے حوالے سے, ملٹری عدالتوں, فوجی عدالتوں کے حوالے سے یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک موقف رکھتی ہے, بلکہ جو پریس کانفرنسز بھی ہوئی DG ISPR کی, اس میں بات ہوئی 9 مئی کے لوگوں کی سزاؤں کے حوالے سے, تو ذکر کیا گیا عدالتی پروسیس کے حوالے سے. تو کیا ڈیلیبریشنز تھیں کئی ہفتوں مہینوں سے جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے, کیا رکاوٹیں ہیں کہ سزائیں نہیں ہو پا رہی, ٹرائل مکمل نہیں ہو پا رہے؟ یہ دیکھیں, ایک تو سپریم کورٹ کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ فیصلہ آنا ہے, ریویو ہونا ہے کہ اس کے اوپر کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. لیکن دیکھیں یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہمارا جو جوڈیشل نظام ہے وہ بر وقت جو ہے وہ نہیں جسٹس دے پاتا, اور چیزیں بڑی ڈیلے پہ چلتی ہیں, اور اس میں جوڈیشل نظام کی میں بات کروں جس میں پروسیکیوشن بھی ہے, پولیس بھی ہے, تو اس کے اوپر تو ہمیں سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں اگر یہاں بر وقت انصاف مل رہا ہوتا اور یہ پورا نظام جہاں پولیس سے لے کے پروسیکیوشن اور یہ آپ کا سارا یہ بہتر ہوتا, تو ہمیں یہ ڈبیٹ ہی نہ ہوتی اس ملک میں. تو سسٹمز کو بہتر بنانے کی ڈبیٹس یا ترامیم یا ایسی بات نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے یہ بات, لیکن اگر آج ہم ایک مسائل کے اندر گڑے ہوئے ہیں اور دہشت گردی کا ایشو پاکستان کے اندر ہے, اور ہم آج اس مسئلے سے نہیں نپٹ سکتے اپنے جوڈیشل نظام کے ذریعے, تو پھر اس ڈبیٹ میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے اس ملک سے دہشت گردی کو بھی ختم کرنا ہے, آپ نے جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں ان کا بھی خاتمہ کرنا ہے. اب یہاں ایک ڈبیٹ بن جاتی ہے کہ جی سیاسی لوگوں کو آپ اس میں جو ہے وہ ڈال دیں گے اور سیاسی انتقام ہونا شروع ہو جائے گا, تو نہیں, ایسے سب سے زیادہ دہشت گردی کے مقدمات تو انہی کی جماعت کے اوپر, دہشت گردی کے مقدمات, اب سن لینا میری بات, مجھے دہشت گردی کے مقدمات ہمارے پہ بھی کٹے, ہمارے دور میں بھی درجنوں نہیں, بلکہ پنجاب سے تو ATC کے جج نے بھی اپنے اوپر دباؤ کی بات کی. دیکھیں ان کے دور میں جب PTI کی حکومت تھی تو اینٹی ٹیررزم کے اوپر جو ہے وہ پرچے ہمارے پہ بھی کٹتے تھے. یہ معاملات جو ہیں اس طریقے سے چل رہے ہیں, یہ کوئی اتنا انکریجنگ نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ کہ ان کے دور میں بھی تھے, ہمارے دور میں بھی. لیکن اگر ہم ملٹری کورٹس کی بات کریں تو اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, اور جو لاجیکل اس میں کنکلوژن نکلے پھر آپ اس طرف پڑھیں. لیکن اس کو مولانا صاحب تو یہ اکثر مسترد کر گئے. شعیب صاحب, اسپیکر صاحب کا ایک کل انٹرویو انہوں نے سلیم صافی صاحب کو دیا, اسپیکر قومی اسمبلی نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے کو ہم نہیں مانتے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اور خط الیکشن کمیشن عمل درآمد کرے جو ان کو خط لکھا تھا اس کے اوپر. اس کو کہیں کہ اپنے لیڈر سے پوچھ لو جو وہ کہتا تھا کہ یہ کچھ جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے, انسانوں کا معاشرہ ہے, سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو نہ مانیں, جائیں سپریم کورٹ کی اپیل کریں, ریویو میں ریورس کرائیں, ورنہ نیچے اتریں کرسی سے. یاد ہے نا ان کے الفاظ نواز شریف صاحب کے. میں وہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ 13 ججز کے فیصلے کو اگر آپ نے نہیں ماننا نا, پھر میرا خیال ہے کہ یہ نظام چلنا, یہ پارلیمنٹ, یہ ہاؤس, یہ ساری چیزیں پھر ہم یہ ختم ہی سمجھیں. دیکھیں سپریم کورٹ فائنل اتھارٹی ہے, اس نے انٹرپریٹ کر دیا ہے کانسٹیٹیوشن کو, اس نے فیصلہ دے دیا ہے. وہ جو جرائم کی ہم آج کا الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے وہ بھی نہیں مان رہا, اسپیکر بھی نہیں مان رہا, حکومت بھی نہیں مان رہی, پچھلے 3 مہینے سے لوگ پھر رہے ہیں. یہ طرز عمل ہے ہمارا. حالانکہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات کو مس کوٹ کیا گیا, لیکن جدوں صاحب ہم نے ان کا بیان آپ کو آغاز میں سنایا تھا. یہ جو مخصوص نشستوں کا اکثریتی فیصلہ ہے, یہ واقعی اس طرح کی کوئی مثالیں ملتی ہیں یا آپ کے لیے تشویشناک ہے اتنا کھل کر اس فیصلے سے انحراف کرنے کی بات کرنا؟ یہ بہت بڑا مس کنڈکٹ آن دا پارٹ آف ججز جو کہتے ہیں جی آپ ان ججوں کا آرڈر نہ مانیں. جس جج نے کہا ہے, ان دونوں نے بھی 2 جج اور پلس قاضی فیصلہ, انہوں نے راستہ فراہم کیا سیاستدانوں کو اس پہ بات کبھی جوڈیشل ہسٹری میں ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف دا پاکستان دوسرے ججوں کا کہا ان کا فیصلہ نہ مانے. آپ خود بیٹھے ہوئے تھے اس بینچ کے اندر, آپ کو اختلاف تھا, آپ نے ان کا پارٹی کا نشان لے لیا, پھر آپ نے کہا جی میری جو آرڈر کی انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں جی میں نے ٹھیک فیصلہ دیا ہے, ان کی پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی. وہ بھی نہیں آپ نے کہا جو آپ پچھتا رہے تھے قسم کا, جی میں غلط فیصلہ کر چکا ہوں کہ ان کی پارٹی تو تھی, اگر بیڈ نہیں تھا تو کسی اور پارٹی تو ایگزسٹ کر رہی تھی. جب ایسی باتیں کرتے ہیں, پھر دیکھیں الیکشن کمیشن میں ابھی کنٹیمپٹ آج داخل ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن نے اس میں بہت زیادہ زیادتی کی ہے. چلیں آپ ٹھیک ہے, آپ سیٹیں دیں, جو آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کا بعد میں ریویو کریں, ریورس ہوتا ہے سیٹیں واپس آ جائیں گی. لیکن آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہ ماننا, پھر اس میں روڑے اٹکانا, یہ تو کلیئر کنٹیمپٹ ہے. میرے خیال میں اب سپریم کورٹ کو زیادہ صبر نہیں کرنا چاہیے. اس وقت تو قاضی فیصل وہ کنٹیمپٹ لگنے نہیں دیتے تھے, اور وہ بلکہ خود کہہ رہے تھے کنٹیمپٹ کرو. انہوں نے کنٹیمپٹ جو ہے نا الیکشن کمیشن سے قاضی فیصل نے کروائی ہے کہ جی آپ نہ مانے آرڈر,
انڈائریکٹلی تو اس نے یہی کہا ہے کہ آپ آرڈر نہ مانے بھائی، ان ججوں کا آرڈر نہ مانے. تو اس سے بڑی سپریم کورٹ کے اندر اور کیا ڈیوائڈ ہو سکتی ہے کہ یہ 2 جج بھی کہہ رہے ہیں اور تیسرا چیف سر مختلف رد عمل آ سکتا ہے یہ جس انداز میں حکومت یہ کہتی ہے کہ اس فیصلے پہ عمل نہ میں کیا کہتا ہوں جائے. جی سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے ایک منٹ کے لیے نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں 2 بندے کہتے ہیں، شعیب شہین صاحب نہیں بھی کہتے، ہم 2 کہتے ہیں یہ غلط بھی ہے. تو مانو تو صحیح، بعد میں آپ ریویو کیا ہے، جو طریقہ تو یہی ہے نا سویلائز سوسائٹی میں. لیکن سابق چیف جسٹس خود ہی یہ راستہ دکھا گئے کہ اس سے بائنڈنگ نہیں ہے یہ فیصلہ.